نیند سے جاگتے وقت کی سنتیں۔ نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھنا: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ جب بھی آپ سو کر اٹھیں تو مسواک کرنا۔ فائدہ: وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی، وہ علیحدہ مسنون ہے۔ سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے۔ پھر دیکھو، نیند سے جاگنے کے بعد کپڑے پہننے ہوتے ہی ہیں، لہٰذا کپڑے پہنتے وقت ان سنتوں کا آپ خیال رکھیں۔ پاجامہ یا شلوار پہنیں تو اول دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنیے۔ کرتا یا قمیض پہنیں تو پہلے داہنی آستین ہاتھ میں پہنیے، پھر بائیں ہاتھ میں بائیں آستین پہنیے۔ اسی طرح صدری، اچکن، شیروانی وغیرہ داہنی طرف سے پہننا شروع کیجیے۔ ایسے ہی جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنیے، اور جب اتاریں تو پہلے بائیں کا اتاریے پھر دائیں طرف کا اتاریے، اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ اس کے بعد عام طور پر صبح اٹھنے کے بعد پیشاب یا پخانے کی حاجت ہوتی ہے، لہٰذا جس وقت بھی یہ ضرورت پیش آئے مندرجہ ذیل سنتوں کا خیال رکھیں۔ پانی لینے کے لیے پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈبوئیں، بلکہ پہلے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک 3 مرتبہ دھو لیں، تب پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں۔ سنت: استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں۔ 3 ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہے، اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہے کافی ہے۔ سنت: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو جوتا پہن کر جاتے اور سر ڈھک کر جاتے تھے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اندر پہلے بایاں قدم رکھیں۔ جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس لکھا ہوا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو، اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ جانا چاہیے۔ فائدہ: فراغت کے بعد باہر آ کر پھر پہن لیں۔ تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو، اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ چہرہ کریں اور نہ اس طرف پیٹھ کریں، جنوباً شمالاً یا ٹیڑھا ہو کر قبلہ سے پھر کر بیٹھیں۔ سنت: رفع حاجت کرتے ہوئے بلا ضرورت شدید کلام نہ کریں، اسی طرح زبان سے اللہ کا ذکر بھی نہ کریں۔ پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں۔ سنت: پیشاب یا پخانے کی چھینٹوں سے بھی بہت بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ بیت الخلاء نہیں ہوتا تو اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ جنگل یا شہر کے باہر میدان میں قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئے تو اتنی دور جانا چاہیے کہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے، یا کسی نشیبی زمین میں چلا جائے جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ پیشاب کرنے کے لیے نرم زمین تلاش کریں تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ پڑیں بلکہ زمین جذب کرتی چلی جائے۔ بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ استنجا پہلے ڈیلوں سے کریں اور اس کے بعد پانی سے کریں۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی
عني الأذى وعافاني۔ سنت: پیشاب کرنے کے بعد استنجا وغیرہ سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات غسل جنابت جو فرض ہے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں بغیر غسل کیے نماز ہی نہ ہوگی، اس لیے غسل کی سنتیں لکھی جاتی ہیں۔ صبح صادق ہو جانے کے بعد جب آنکھ کھلے تو غسل کرنے میں دیر نہ کرنی چاہیے، جہاں تک ممکن ہو جلدی کر لینا چاہیے تاکہ نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا ہو۔ تنبیہ: فجر ہو جانے کے بعد آدمی فرض غسل نہ کرے، جنابت کی حالت میں ہی پڑا رہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔